بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السادس فی بیان ورود هذا الاصل علی الاستصحاب۔ چھٹا اور آخری امر جو اس سے مربوط تھا وہ یہ ہے کہ آیا اصالت الصحہ استصحاب پر مقدم ہے یا مقدم نہیں۔ تھوڑی سی توجہ آپ کی درکار ہوگی اس بحث کو مکمل کرنے سے پہلے۔ کچھ چیزیں ہمیں علیحدہ سے ذہن میں رکھنی ہوگی، کیونکہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فقط اشارے کیے ہیں دو تین الفاظ کے ساتھ، جبکہ وہ ایک پورا مستقل مطلب ہے۔ میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں، پھر بعد میں اس کو بے شک لکھ لینا۔ ایک بحث یہ ہے کہ آیا یہ اصالت الصحہ امارات میں سے ہے باقاعدہ، یعنی امارات ظنیہ میں سے ہے، دلیل اجتہادی ہے، یا یہ فقط ایک اصل عملی اور تعبدی ہے و بس؟ ہمارے ہی بزرگان اس اصالت الصحہ کے بارے میں دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ اکثر اصالت الصحہ کو امارات ظنیہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے مثلا ظاہر حال مسلم کو دلیل بنایا، انہوں نے غالبیت کو معیار بنایا کہ غالب طور پر جو مسلمان کام کرتا ہے صحیح کرتا ہے، تو یہ سارے ظن نوعی کے لیے کارآمد ہیں، مفید ظن نوعی ہیں۔ تو ان سے وجہ سے ہمارے کچھ بزرگان اس کے قائل ہیں، بلکہ اکثر قائل ہیں کہ اصالت الصحہ امارات ظنیہ میں سے ہے، جبکہ مقابل میں دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک اصل عملی تعبدی ہے و بس۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ایک بات علیحدہ ذہن رکھنی ہے، چونکہ بعد میں شیخ اعظم اس کی طرف بہت مختصر اشارہ کریں گے، لیکن در حقیقت تو اس اختلاف کی طرف ہے کہ اگر ہم اس کو امارہ میں سے قرار دیں گے تو حکم یہ ہوگا، اگر اس کو اصل تعبدی عملی تعبدی محض قرار دیں گے تو حکم یہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ایک ہمارے ذہن میں ہو کہ اس میں دو نظریے ہیں۔ ختم ہوگی بات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کبھی اس اصالت الصحہ کا تعارض ہو سکتا ہے کسی اور امارہ ظنیہ کے ساتھ، کبھی اس کا تعارض ہو سکتا ہے کسی اور اصل عملی کے ساتھ، اور کبھی اس کا تعارض ہو سکتا ہے خود استصحاب کے ساتھ۔ شیخ اعظم یہاں پر فقط اس کو لے رہے ہیں کہ اگر اصالت الصحہ کا تعارض ہو جائے استصحاب کے ساتھ تو آیا یہ اصالت الصحہ مقدم ہوگی یا استصحاب؟ توجہ ذرا فرمانے مہربانی کرنی۔ شیخ اعظم فقط اسی ایک کو لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ خوب، اب فرماتے ہیں کہ اگر اس کا استصحاب کے ساتھ تعارض ہو جائے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ آیا اسی استصحاب موضوعی کے ساتھ تعارض ہے یا استصحاب حکمی کے ساتھ تعارض ہے؟ توجہ کرنا میری جان، یاد رکھنا یہ صحت اور فساد یہ ظاہر احکام وضعیہ میں سے ہے، یہ خود ایک حکم ہے۔ تو کبھی اس اصالت الصحہ کا تعارض ہوگا کسی حکم کے استصحاب کے ساتھ، مثلا فساد کا استصحاب، شرط و فساد وہ بھی تو ایک اصل حکم ہے اس کے ساتھ، یا اس کا تعارض ہوگا کسی استصحاب موضوعی کے ساتھ۔ مثلا اصالت الصحہ کہتی ہے کہ حکم یہ ہے، اصالت استصحاب عدم بلوغ کہتا ہے اب عدم بلوغ یہ موضوعی ہے، اصل موضوعی ہے، یہ حکمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ابھی چونکہ شیخ اعظم نے میں نے گزارش کی ہے، بار بار صرف اشارے کیے ہیں، لیکن ان کو ذہن میں رکھتا ہے۔
اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آخر میں آئے گی، اگر آج پہنچ سکے درست، نہیں تو انشاءاللہ کل مکمل کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اصول آقا جان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اصل محرز، اور ایک ہوتی ہے اصل غیر محرز۔ اصل غیر محرز کا کام ہوتا ہے صرف حکم کو بیان کرنا، وہ موضوع کو ثابت، جیسے برات عقلیہ وہ اتنا کہتی ہے کہ بھائی چونکہ بیان نہیں آیا، عقاب بلا بیان کبھی ہے، اگر تو مردد ہے تو یہ کر جا، یہ پی جا، یا کوئی بھی ایسا ہو جائے، تو وہ صرف حکم کو بیان کرتی ہے، موضوع کو ثابت نہیں کرتی، اس کا کام یہ نہیں ہوتا۔ ان کو کہا جاتا ہے اصول غیر محرزہ، یعنی وہ موضوع کو احراز کرنے کے لیے نہیں ہوتی، فقط ایک خاص مقام پر حکم کو بیان کرتے ہیں کہ فی الحال تیرا حکم ظاہری یہ ہے اور بس۔ اور کچھ اصول ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصول محرزہ، کہ اس اصل کو جاری کر کے در حقیقت ہم ایک موضوع کو کنفرم کرتے ہیں، اس موضوع کا احراز کرتے ہیں، اور موضوع جب محرز ہو جاتا ہے تو پھر اس پر حکم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بحث ہے کہ یہ اصالت الصحہ اصول محرزہ میں سے ہے کہ جو باقاعدہ ایک موضوع کا اس بات کرتی ہے، احراز کرتی ہے، یا فقط یہ اصول غیر محرزہ میں سے ہے، اس کا کام ہے فقط ایک حکم وضعی کو، صحت کو بیان کرنا اور بس موضوع کا ثابت کرنا، اس سے اس کا کوئی تعلق۔ یہ ساری باتیں ذہن میں سوالات ہوں گے تو پھر آگے شیخ عالم نے ان سب کی طرف اشارے کیے ہیں۔ خوب، بات شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ فی بیان ورود، ایک تو آگا اشتباہ نہ ہو، یہاں ورود سے مراد وہ والا حکومت اور ورود والا نہیں ہے، یہاں ورود بمعنی تقدیم یہ ہے کہ آیا اصالت الصحہ استصحاب پر مقدم ہے یا مقدم نہیں، یہ ورود میں تقدیم کا معنی لینا ہے، وہ حکومت ورود والا ختم۔ اب فرماتے ہیں، بہت توجہ آقا جان، بہت توجہ، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ استصحاب پر مقدم ہے یا نہیں، کس استصحاب پر؟ استصحاب حکمی پر یا استصحاب موضوعی پر؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو شیخ عالم جہاں جو بیان فرما رہے ہیں کہ اس اصالت الصحت کا اصل حکمی پر، یعنی استصحاب حکمی پر مقدم ہونا واضحات میں سے ہے۔ وجہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی شے کے حکم کے بارے میں شک کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں اس شے کے صحیح اور فاسد ہونے میں شک ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگر صحیح ہوگی تو اس پر اس کے حکم جو بھی آثار ہیں وہ سارے ہم مترتب کر دیں گے، اگر وہ شے فاسد ہوگی تو اس پر وہ آثار بھی مترتب نہیں کریں گے۔ بہت توجہ، مثال بالکل آسان، 1 گھنٹہ پہلے یہ گلاس میری ملکیت میں تھا، 11 بجے میری ملکیت میں تھا، 12 بجے اس پر ایک عقد ہو جاتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا، اب بات جاتا ہے 1، اب شک ہے کہ یہ اگلے کی ملکیت میں ہے یا نہیں، تو یہ شک آپ کو کیوں پڑ رہا ہے؟ چونکہ اصل شک ہے کہ جو عقد ہوا تھا وہ صحیح تھا یا صحیح، اگر صحیح تھا تو ظاہر دوسرے کی ملکیت میں ہوگا، اگر نہیں تو نہیں۔ بہت توجہ کرنی۔ اب ہم ایک دفعہ استصحاب کرتے ہیں عدم نقل کا، چونکہ 11 بجے تو یقیناً یہ میری ملکیت میں تھا، اب مجھے 1 بجے شک ہے تو استصحاب کرتے ہیں اسی حکم کا کہ اب بھی اسی پہلے مالک کی ملکیت میں ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں نا، اس استصحاب کو آپ نہیں کر سکتے، کیوں؟
چونکہ اس سے پہلے یہ جو آپ کو شک پڑ رہا ہے اس سے پہلے یہ ہے کہ آیا عقد صحیح تھا یا نہیں تھا، اور اگر ہم عقد میں اصالت الصحہ جاری کر دیتے ہیں کہ وہ صحیح تھا، جامع الشرائط والاجزاء تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر سارے آثار مترتب ہوں گے، تو ان آثار میں سے کیا تھا کہ چیز مشتری کی ملکیت میں منتقل ہو جائے، تو یقیناً یہ گلاس اس مشتری کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ استصحاب کر ہی نہیں سکتے، اس کا مورد ہی، چونکہ آپ کو جو شک پڑا تھا تو وہ مسبب تھا، اس کا سبب کوئی اور تھا، تو جب آپ نے سبب میں ایک اصل جاری کر دی اور سبب ہو گیا مہرت، اب مسبب میں شک رہے گا ہی، جب نہیں رہے گا تو پھر استصحاب کہاں سے آ گیا؟ استصحاب ہوتا ہے شک کی صورت میں۔ اب شک کی دیکھو نا، بہت آسان سی مثال میں نے گزارش کی ہے کہ جب ہم نے اصالت الصحہ کے ذریعے اس گلاس پر ہونے والے عقد بیع کو صحیح کہہ دیا، تو اس کہنے کے بعد اس کا اثر کیا ہوگا کہ ملکیت مشتری میں کی طرف منتقل ہو گئی۔ جب وہ ہو گئی، اب کس بات کا آپ کو شک ہے؟ آپ کس چیز کا استصحاب کریں گے کہ آیا بقائے ملکیت کا استصحاب کریں یا نہ کریں؟ اب کوئی شک ہی نہیں رہا، تو لہٰذا بہت توجہ آگا، اگر اصالت الصحہ کے مقابل میں اس کا تعارض ہو جائے کسی حکم کے استصحاب کے ساتھ، یہاں پر اصالت الصحہ اس پر مقدم ہے، ختم ہوگی بات، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر اس اصالت الصحہ کا تعارض ہو جائے کسی اصل موضوعی کے ساتھ، یہاں پر عبارات علماء مختلف، توجہ میری جان، وہ کیا؟ ایک مسلمان نے عقد کیا، ہمیں شک ہے کہ یہ کرنے والا بالغ تھا یا نہیں تھا۔ اصل موضوعی استصحاب کیا کہتا ہے؟ عدم البلوغ، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ عقد فاسد ہوگا، اس پر کوئی اثر مترتب نہ ہوگا۔ لیکن اصالت الصحہ وہ کیا کہتی ہے کہ عقد صحیح ہے، اس پر تمام آثار مترتب ہوں گے۔ اب اصالت الصحہ کہتی ہے کہ آثار مترتب کرو، اور اصل موضوعی، اصل عدم بلوغ، وہ کہتا ہے کہ نہ، یہ فاسد ہے۔ اصالت الصحہ عقد کے صحیح ہونے کو ثابت کرتی ہے، اور اصل موضوع عقد کے فاسد ہونے کو۔ یہاں کلمات بزرگان میں بہت سارا اختلاف ہے کہ آیا یہ اصالت الصحہ اصل موضوعی پر بھی، یعنی استصحاب موضوعی پر بھی مقدم ہے یا مقدم نہیں؟ ذرا غور فرمو۔ السادس، چھٹا امر جس اصالت الصحہ سے مربوط ہے وہ یہ ہے، فی بیان ورود ھذا الاصل علی الاستصحاب۔ ورود کا معنی آگا تقدیم کرنا، وہ والا حکومت اور ورود نہیں کرنا، اس بیان میں کہ یہ اصل استصحاب پر مقدم ہے۔ فنقول، ہم کہیں گے کون سے والے استصحاب پر؟ استصحاب حکمی پر یا استصحاب موضوعی پر؟ جواب، اما تقدیمہ علی استصحاب الفساد، اصالت الصحہ کا مقدم ہونا او حکم وضعی یعنی استصحاب فساد پر، یا معافی معنی ہو، یعنی مراد کیا ہے؟ یعنی کسی استصحاب حکمی پر اس کا مقدم ہونا، فواضح، یہ تو واضح ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ اچھا کیوں جی؟ دلیل جہاں سے شروع ہوتی ہے، فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الشَّكَّ فی بقاء الحالت السابقہ۔ استصحاب آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو حالت سابقہ میں
کی بقا میں شک ہوتا ہے کہ آیا وہ باقی ہے یا نہیں ہے. کس پر؟ علی الفعل المشکوک، کہ اس فعل مشکوک میں وہ حالت سابقہ باقی ہے، او ارتفاعہا، یا وہ حالت سابقہ باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس صورت میں آپ کرتے ہیں استصحاب. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو آپ کو حالت سابقہ کی بقا اور ارتفاع میں شک ہے، در حقیقت یہ شک ناشن عن الشک فی سببیت ھذا الفعل و تاثیرہ، در حقیقت وہ فعل جو مشکوک ہوا ہے، در حقیقت اس میں آپ کو شک ہے کہ آیا یہ فعل مؤثر ہے یا نہیں، یہ فعل جو انجام دیا گیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. اس فعل میں اصل میں شک تھا جس کی وجہ سے آپ کو حالت سابقہ کی بقا اور ارتفاع میں شک پڑا. خوب. فائدہ حکمہ بتاثیرہ، جب آپ اصالت الصحہ کے ذریعے اس فعل مشکوک کے صحیح اور مؤثر ہونے کا حکم لگا دیں گے، جب حکم لگا دیا جائے گا کہ بالکل یہ فعل صحیح بھی ہے اور مؤثر بھی ہے، فلا حکم لذالک شک، اب آپ کو حالت سابقہ کی بقا یا ارتفاع کی کوئی شک باقی ہی نہیں رہتا تھا. کہ آپ کو، جیسے میں نے آپ کو بڑی آسان سی مثال دی کہ جب اصالت الصحہ کے ساتھ ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو بے اس گلاس پر ہوئے وہ صحیح اور مؤثر تھی، اب آپ کو کوئی شک رہے گا نہیں کہ آیا صاحب کا ملکیت باقی ہے یا ملکیت باقی، اس لیے کہ جب صحیح ہے تو اس پر سارے آثار مرتب ہو گئے. خوب. ختم ہوگی بات. آگے فرماتے ہیں خصوصاً اذا جعلنا ھذا الاصل من الظواہر المعتبرہ. اور جو میں نے گزارشات کی تھی کہ دو نظریے ہیں کہ آیا اصالت الصحہ امارات ظنیہ میں سے ہے یا فقط اصل عملی تعبدی محض ہے. خاص کر اگر ہم اصالت الصحہ کو ظواہر معتبرہ یعنی ظنون امارات ظنیہ معتبرہ سے قرار دیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اصل پر استصحاب تو اصل ہے، اور یہ بن جائے گی ہمارا، تو ہمارا یقیناً استصحاب پر مقدم. مثال فیقون نظیر حکم شارع بکون الخارج قبل الاستبراء بولا الحاکم علی اصالت بقائد. ایک شخص نے پیشاب کیا، استبراء نہیں کیا، طہارت کر لی، تھوڑی دیر بعد کوئی قطرہ خارج ہوا. نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ اب اس کو شک ہوگا کہ آیا اس سے میری طہارت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، پہلے تو طہارت یقینی تھی نا. اب استصحاب کہتا ہے تو حکم کر بقائے طہارت کا، لیکن شارع نے جو کہہ دیا کہ وہ حکم بول میں ہے، جب بول میں ہے تو یہاں پر وہ بن جائے گا امارہ، جب بنارہ ہے تو آپ اب استصحاب طہارت کی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہی حکم ہے اس کا بھی کہ اگر ہم اس کو امارہ قرار دیں گے تو پھر استصحاب چونکہ اصل ہے لہذا اس کی جاری کرنے کا کوئی مورد باقی نہیں ہوگا. لیکن یہ تو ساری بات تھی کہ اگر اصالت الصحہ کا تعارض ہو جائے استصحاب حکمی سے. اما تقدیمہ علی الاستصحابات الموضوعیہ، اب ہے کہ آیا یہ اصالت الصحہ استصحاب موضوعیہ یعنی وہ جن موضوعات میں ہم استصحاب کرتے ہیں، وہ استصحاب موضوعی اصل فلاں مثلا اصل استصحاب حیات کرتے ہیں، استصحاب عدم بلوغ کرتے ہیں، استصحاب عقل یا جنون کرتے ہیں الاخری. المترتب علیہ الفساد، کہ وہ استصحاب موضوعی کہ جس پر اس فعل کا فاسد ہونا مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ جاری کرتے ہیں تو وہ فعل مشکوک یقیناً فاسد شمار ہوگا. مثال کا اصالت عدم البلوغ، ہمیں شک ہے کہ یہ بالغ تھا یا نہیں تھا، ہم استصحاب کرتے ہیں عدم بلوغ کا. جب استصحاب عدم بلوغ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ معاملہ فاسد ہے، فعل فاسد ہے. یا عدم اختبار المبی بالرؤیا، کہ اب اگر بحث ہو کہ آیا اس نے اس مبی کو دیکھا یا نہیں دیکھا، چیک کیا تھا، تو ہم کہیں گے اصل عدم اختبار. یا اس کا قائل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وزن کیا یا نہیں کیا، اصل عدم قائل. اب یہ سارے استصحابات موضوعی ہیں. تو اب بحث ہے
آیا یہ اصالت الصحہ استصحاب موضوعیہ پر بھی مقدم ہے؟ فرماتے ہیں فقد اضطربت فیہ کلمات الاصحاب. کچھ لوگ جہاں بھی تقدیم کی بات کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، خاص کر علامہ اور ان کے بعد. و تحقیق انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے کہ ہم یہاں پر کس نظریے کے قائل ہیں.